جنگ کے آغاز میں سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سلجوقی شہزادے نعمان اور اس کے بچوں کو صلیبیوں کے ایک گروہ سے بچاتا ہے اور اپنے قبیلے میں لے جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل شہزادے نعمان کی بیٹی کو پسند کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اپنے بھائی کی بیوی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بھائی کی بیوی ارطغرل کی شادی اپنی بہن سے کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپلر، جو کہ عیسائیوں کا ایک سازشی گروہ ہے جو القدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے برسرائی پیکار ہوتا ہے، وہ مسلم دنیا میں پھوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ٹیمپلرز کائی قبیلے سے ارطغرل کے چچا کردوغلو کو استعمال کے بادشاہ کو کائی قبیلے کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتے ہیں اور مضبوط سلجوقی کمانڈر کارا کویکار کے ذریعے کائی قبیلے کو خاصا نقصان پہنچاتے ہیں۔ سلجوق کمانڈر شہزادے نعمان اور اس کی اولاد کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر سلیمان شاہ انکار کر دیتا ہے۔ کائی قبیلہ ہجرت کے لیے نئی جگہ تلاش کرتا ہے۔ آخر کار حلب جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ حلب کے امیر سے اجازت لینے کا مشورہ ارطغرل کے بھائی گندودو کا ہوتا ہے، مگر سلیمان شاہ حلب جانے کا حکم ارطغرل کو دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے گندودو شدید غصہ کرتا ہے۔ کردوغلو، جو کہ بھائیوں میں پھوٹ ڈالنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ گندودو کو بھائی اور ماں باپ کے خلاف اکسانے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ ٹیمپلرز کو ارطغرل کے حلب روانہ ہونے کی خبر کر دیتا ہے۔ ٹیمپلرز کا سردار استاد اعظم سب سے قابل کمانڈر تیتوس ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، جو کہ راستے میں حملہ کر کے ارطغرل کے ایک ساتھی کو زخمی کر دیتا ہے۔ سفر کے دوران ارطغرل کی ملاقات مسلمان دنیا کے عظیم عالم دین ابن العربی سے ہوتی ہے۔ ارطغرل ان کے ساتھ رات گزارتا ہے اور ان کو اپنے قبیلے میں آنے کی دعوت دیتا ہے اور اپنے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے۔ حلب پہنچ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیمپلر امیر حلب العزیز کے محل تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ العزیز کا قابل اعتماد کمانڈر ناصر بھی غدار ہے۔ ارطغرل امیر حلب سے اپنے قبیلے کے 2000 جنگجوؤں کی جانثاری اور ٹیمپلر حلب کی حفاظت کے عوض حلب میں ہجرت کے لیے جگہ کا معاہدہ کر کے آ جاتا ہے۔ ٹیمپلر کو یہ معاہدہ بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ کائی قبیلے پر وار کرنے کے لیے شہزادہ نعمان کے خیمے پر حملہ کرواتے ہیں۔ اس حملے کی ترتیب میں کردوغلو پیش ہوتا ہے۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے سلیمان شاہ شہزادے نعمان اور اس کی اولاد کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی جب ان کو حلب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ٹیمپلر قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور شہزادے نعمان کے بیٹے اور ارطغرل کے وفادار ساتھی ترگت کو قید کر لیتے ہیں اور ترگت کو اذیت ناک سزائیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی یادداشت کھو جاتی ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی شہزادے نعمان اور حلیمہ سلطان کو العزیز کے محل میں چھوڑ آتے ہیں۔ العزیز حلیمہ سلطان کو دیکھتے ہی اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلہ ہجرت کے لیے تیار ہوتا ہے، دوسری طرف امیر حلب ٹیمپلر کی چال میں آ کر معاہدہ منسوخ کر دیتا ہے، مگر کائی قبیلہ معاہدہ والی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کو علم ہوتا ہے کہ العزیز نے اپنے کمانڈر ناصر کی باتوں میں آ کے اپنے ماموں ہشام کو قید کر لیا ہے اور ساتھ ہی ارطغرل کو بھی قید کر لیتا ہے۔ اسی دوران العزیز حلیمہ سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر عین وقت پہ حلیمہ انکار کر دیتی ہے۔ ٹیمپلر کی چالوں کی وجہ سے وہ شہزادے نعمان کو سلجوقی سلطنت گرانے کی کوشش کی ترغیب دیتا ہے اور مالی معاونت کرتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل العزیز کی بہن کی مدد سے قید سے فرار ہو جاتا ہے۔ العزیز کائی قبیلہ کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی العزیز کے ماموں ہشام کو تختہ دار سے چھڑوا لیتے ہیں اور اسے اپنے قبیلے میں لے آتے ہیں اور ساتھ ہی غدار کمانڈر ناصر کو بھی قید کر لیتے ہیں۔ العزیز اپنے 2 عظیم کمانڈر کو کھو جانے کے بعد حملہ روک دیتا ہے۔ عیسائیوں کا ایک دوسرا گروہ ابن العربی کو قتل کرنے کے لیے ایک عظیم جنگجو کو ابن العربی کا شاگرد بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ سلطان کو العزیز سے آزاد کروانے کے لیے جاتا ہے تو العزیز کے سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ العزیز ارطغرل کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر حلیمہ اور ارطغرل کے پیار کو دیکھ کے اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے اور ساتھ ہی اسے علم ہوتا ہے کہ اس کے اکثر سپاہی بھی غدار ہیں۔ ارطغرل کی مدد سے وہ اس سازش سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے اور ارطغرل اور حلیمہ قبیلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ابن العربی کو عیسائی شاگرد قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ارطغرل ابن العربی کو اس کے حملے سے بچا لیتا ہے۔
वो इब्न अरबी को अपने कबीले में ले आते हैं। तुर्गुत को टेम्पलर से आज़ाद करवाने के लिए अर्तुगरुल एक राहब को कैद करता है और तुर्गुत की रिहाई के बदले राहब की सौदेबाजी की जाती है, लेकिन तुर्गुत अर्तुगरुल पे हमला करके इसे जख्मी कर देता है। इलाज के दौरान कुर्तोगलू अर्तुगरुल पे कातलाना हमला करवाता है, मगर वो बाल बाल बच जाता है। उस्ताद आज़म का भाई इब्न अरबी को अपना पीर मानता है और वो अपनी बेटी को काई कबीले में इनकी मदद के लिए भेजता है, जहां वो उनको तुर्गत पे हुए जुल्म साथ ही किला के दाखिली रास्तों की मालूमात सुलेमान शाह को दे आती है। उधर इब्न अरबी का शागिर्द भी मुसलमान हो जाता है और अर्तुगरुल की मदद करता है और आखिरकार एक मुहिम के दौरान तुर्गत को आज़ाद करवा लिया जाता है। अर्तुगरुल एक मुहिम पे गया होता है। इसी दौरान कुर्तोगलू ईसाइयों की मदद से सुलेमान शाह को कबीला बदर कर देता है और खुद कबीले का सरदार बन जाता है, मगर वापसी पे अर्तुगरुल कुर्तोगलू की इस साजिश को भी नाकाम कर देता है और कुर्तोगलू को साजिश के जुर्म पर कलम कर दिया जाता है। काई कबीले के सरदार टेम्पलर के कबीले पे हमला करके इसको फतह कर लेते हैं, जिसके बाद तुर्गुत और आयकज की शादी हो जाती है और अर्तुगरुल और हलीमा की शादी भी हो जाती है। आखिर में सुलेमान शाह अर्तुगरुल और गुंदोदू के हमरा तुर्क कबाइल के इजलास में शिरकत करते हैं और वापसी के रास्ते में सुलेमान शाह की मौत वाक़ हो जाती है।